الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. محترم ماں بہن اور میری عزیز والدات اور میری راہب کی بہترین ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے رب العالمین کے تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایسی باکمال اور باکردار شخصیت کے بارے میں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جن کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے اصل مقصد کی طرف آتی ہوں. آج دو روزہ بزم کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میری تقریر کا عنوان ہے بعثت نبوی کا مقصد، لہذا بغور سماعت فرمائیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. بے شک ان کی بعثت سے قبل وہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یقیناً اللہ کا فرستادہ ہوں تمہاری طرف اور خصوصاً پوری نوع انسان کی جانب کے لوگوں. محترم سامعین، رب کریم نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور اسے قدرتی طور پر دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ بتا دیا ہے تاکہ انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی طریقے اور نظام کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی، کیونکہ انسان ایک بااختیار مخلوق ہے اور عقل و قدرت کی نعمت نے اس کی نیکی اور بدی کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کے لیے عظیم رحمت ہے. انبیاء و رسول کی بعثت کا اہتمام ہمیشہ سے انسانوں پر اللہ رب العالمین کی شفقت و رحمت کا مظہر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت انسان کو چاہے اعتراف سے گرے ہوئے ہے. اسی نے زمین اور آسمان کو، اس سارے نظام کو انسانوں کی فلاح تیار رہے گا اور دنیا میں ان کو بہتر سے بہتر رزق عطا فرمائے گا. علی سامعین، کیا آپ جنتی ماں بننے کا شوق رکھتی ہے؟ جنت کی سردار خاتون کی پیروکار بننے کی خواہش مند ہے؟ جو جنت خاتون کی پیروی کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ قیام فرمائے گا. وہ خواتین کی سردار جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ خاتون جنت کا ایک سوال کا جواب ہے اور اس سوال کے جواب کو غور سے سنو. 15 منٹ اتنا پیارا جواب ہے کہ فاطمہ نے پوچھا کہ مسلمان عورت کے کیا اوصاف ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا. بہت ہی غور سے سنے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسلمان عورت کے اوصاف یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرتی ہے اور اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے اور اپنی نگاہیں نیچے رکھتی ہے اور نہ کسی غیر کی طرف دیکھتی ہے اور نہ کسی غیر کو دیکھنے دیتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. میری ماں، آپ ہی کی تربیت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے رکھے ہیں. بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس زمین پہ رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پیروی کریں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پیروی ہم کیسے کریں گے؟ تو ہمیں ہماری مائیں صحابیات کے کتاب کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے اطاعت میں پیروی کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی اور میں نے کری تھی میرا بھی 15 ہوا تھا، میرا بھی 2 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وہ تیز رات کے وقت بہت تیز بخار آیا اور اس کو رات بہت پہلے ہی گزری. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس رات ہم دونوں جاگے ہوئے تھے اور آخری پہر تک ہم جاگتے رہے اور پھر آخری پہر میں ہماری آنکھ لگ گئی اور میں جب فجر کی اذان سنی تو میں اٹھ گیا اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہی تھی. اور میں بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرض رسالت بھی ادا نہیں کیا. بزرگان دین، برادران اسلام اور خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج سیرت النبی کی روشنی میں میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تعلق کی بنیادیں. یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندر کی پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو آرام بنا دیا جائے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن زمین سے لے کے آسمان کے خلا پور ہو جائیں گے، لیکن سیرت النبی کا ایک بھی الباب پورا نہ ہو سکے گا. زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، تیرے اصحاب کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہمارا کیسا تعلق ہے؟ کیا آپ سرحد کلمہ پڑھتے کوئی ہندو یا کوئی غیر مسلم یا کافر جب مسلمان بنتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ صرف مسلم ہوتا ہے، وہ صرف مسلمان ہوتا ہے. لیکن جب وہ مومن کا بنتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں، سنتوں اور قرآن کے بتائے طریقوں پر عمل کرتا ہے تب وہ مومن بنتا ہے. تو آج ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں. اگر ہم خود کو اگر قرآن کے آئینے میں دیکھیں، حدیثوں کے آئینے میں دیکھیں اور سنتوں کے آئینے میں دیکھیں تو ہم کہاں سے بھی مومن نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کا جو تعلق تھا وہ گہرا اور مضبوط تھا. وہ اس لیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حدیث کے لیے صحابہ نے کیا کیا قربانیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے لیے کیا صحابہ نے کتنی طرح کو اس پر عمل کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کا ایک مضبوط تعلق تھا. اور آج اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم اللہ رب العزت نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس نبی کی امت سے بنایا کہ جس کا نام اللہ کے بعد آتا ہے. اور صحابی آپ ایک واقعہ ملتا ہے. الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. جینا بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیقہ آتا ہے. جینا بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیقہ آتا ہے. جو مرنے سے گھبراتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے. جو پاک خدا کے بندوں کرتے تھے خدائی کے دعوے، اب ان کا سفینہ اپنے ہی دریا میں تھپیڑے کھاتا ہے. وہ دیکھ افق سے آگ اٹھی، بادل گرجا طوفان آئے، وہ دیکھ نظام کونا کو کس رنگ سے بدلا جاتا ہے. تھا وہ بھی زمانہ اے عامر، بازو سے ہمارے تیر و سنا، تھا وہ بھی زمانہ اے عامر، بازو سے ہمارے تیر و سنا. اب تیر سنائی کی صورت کو دیکھنے سے پسینہ آتا ہے. عزیز خواتین اور طالبات، بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے یہ بات شروع کروں کہ آج جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہماری اپنی اکثریت کی زندگیوں سے سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا ہے.
औलाद नाफरमान, माएँ रो रही है, हमारे बाप दरबदर हैं, हमारी बहनों की आहें अर्श को छू रही है और अल्लाह और उसके रसूल की कहीं कोई बात हमको नजर नहीं आ रही है। आपको मालूम है कि हमारे कौम के जो बेटे कभी मोहम्मद बिन कासिम थे, कभी महमूद गजनवी थे, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, कभी मुल्ला उमर थे, तो कभी अफगानिस्तान के उसामा बिन लादेन थे। आज वो बच्चे चौराहे पर हमारी कौम की बेटियों की इज्जत को छेड़ रहे हैं कि ये ऐसी शख्सियत थी मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गजनवी कि जिन्होंने एक बेटी की इज्जत की हिफाजत की खातिर सारे हिंदुस्तान को फतह कर लिया था, सारी दुनिया की ये फातह बन गए थे। लेकिन हमारे आज के नौजवानों की हालत ये है, कितना खतरनाक अलमिया है। कहीं उम्मत की बेटी रो रही है, कहीं उम्मत की माँ रो रही है, कहीं उम्मत का भाई रो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन बिकमा युहिब्बुल। काबिल एहतराम ख़वातीन इस्लाम और मुशफ़िक़ मौलिमात और राह की बेहतरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरोज़ पैगाम सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़वातीन इस्लाम के नाम, जिन्होंने हर दौर में इस्लाम की अबियारी के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानियां दी है और जिनकी कुर्बानियों के सबब से इस्लाम की सरजमीन सरसब्ज़ व शादाब रही है और जिनकी तरबियतों के सबब से इस्लाम का गौहर नायाब वजूद में आया है और इनकी जिंदगियों का मकसद सिर्फ राज़ी व रज़ाए रब से लबरेज़ है। इसी ज़िम्मन में मेरा मौजूद सुखन ख़वातीन इस्लाम के कारण, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूं कि इस मौजू का अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह नहल आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा बता दूं, जो शख्स नेक अमल करेगा वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि साई बेईमान हो, हम उसे पाकीज़ा हयात अता करेंगे और उन्हें उनके नेक अमाल और उन्हें उनके अमाल से बेहतरीन सज़ा देंगे जो जिंदगी में अंजाम दे रहे। मेरे जानिब जो मौजू दिया गया है वो अपने अंदर जज्ब करने के लिए बेहतरीन कारसाज है। मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, हर इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करना है। इसीलिए फरमाया गया है, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें फायदा पैदा किए गए हो, क्या हमने तुमको बेफायदा पैदा किया गया है और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। और दूसरी तरफ फरमाया गया है कि हमने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। गोया इससे मालूम होता है कि हम महज इस दुनिया में कुछ मुद्दत के लिए आए हैं और हमें सिर्फ इस दुनिया में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। इसीलिए फरमाया गया है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना दुनिया खलक़त लकुम अंतुम खलक़तुम लिल्लाह, कि ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है। और अस्सलामु अलैकुम व
आखिर भी है मस्जिद के पास हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए तो उस रात में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पंजा अल्हम्दुलिल्लाह الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ماننے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف کسوٹیوں سے آپ کو پرکھا اور بڑے اطمینان اور یقین کے ساتھ آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا. بعد میں وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ کردار کو دیکھا تھا اور سبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامی اور صادق کا خطاب دے رکھا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام ربانی سنا گیا تو فوراً ہی اس میں سے بہت بہترین لوگ اور ذوق رکھنے والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو عرب شعر و ادب پر تھا اور ادب و شاعری کا ذوق رکھنے والوں نے قرآن کے اچھوتے مضامین فصیح و بلیغ اور مؤثر انداز بیان کے آگے ثبوت ڈالی اور انہیں ماننا پڑا کہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ان میں سے بہت سے علماء یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان نشانیوں سے واقف تھے اور کیونکہ انہوں نے ان نشانیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب توریت میں پڑھ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان نشانیوں کو پایا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. ان میں بہت سے علماء یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے تو کہتے کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. عزیز سامعین، اس میں